قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 55۔ خان داور اپنے کمرے میں تیاری کر رہا تھا۔ خاکی شلوار قمیص پر سیاہ باسکٹ پہ اس کی دراز وجہ سراپے پر بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ڈریسنگ دراز سے ہینڈ واش نکالنے کے لیے جھکتا دروازے پر ہوتی دستک پر رک گیا۔ آ جائیں بھاری آواز میں اجازت ملتے ہی دروازہ ڈھر سے کھول کر میرا اندر داخل ہوئی۔ ہینڈ واش اٹھاتا خان داور حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ گلجان نے بھیجا ہے، کہہ رہی تھیں آپ کو مردان خانے میں آغا جان نے بلوایا ہے، کہہ رہی تھی آپ عورتوں کی طرح تیاری میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں۔ میرا نظریں گھما کر کمرے کا ستائشی نظروں سے جائزہ لیتی پوری تفصیل بتا رہی تھی۔ آ رہا ہوں، آپ جائیں۔ وہ ہینڈ واش بازو میں ڈال کر بند کرتا مسکرا کر بولا۔ میرا نے سر ہلا دیا مگر وہیں جم کر کھڑی رہی۔ داور پلٹا۔ کوئی اور بات بھی رہتی ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر سوال کیا۔ میرا گڑبڑا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت شوق تھا۔ گلجان جب ہمارے یہاں آئی تھی تو یاور لالا اور آپ کے بارے میں بہت بتاتی تھیں، کہتی تھیں یاور لالا اپنے بابا کی طرح جذباتی اور غصیلے ہیں، جلدی بھڑک جاتے ہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں بہت نرمی ہے، دھیما لہجہ ہے، جذباتی نہیں ہے، ہر معاملے کو سمجھداری اور نرمی سے سلجھاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے۔ اور میرا کی مسلسل چلتی زبان پر خان داور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کی تعریف کر رہی ہے؟ آپ حویلی کے زیادہ تر معاملات میں دخل ہی نہیں دیتے، اپنے کام سے کام رکھنا اور مسکراتے رہنا۔ مجھے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا، لیکن ڈر بھی لگتا تھا کہیں آپ برا ہی نہ مان جائیں کہ یہ بن بلائی مہمان کیوں سر پر سوار ہو گئی۔ گلجان نے کہا، نہیں آپ تو ایسے بالکل نہیں، آپ کو میرا آنا برا تو نہیں لگا نا؟ لالا، وہ جوش سے بول دی، ذرا مدھم لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ خان داور نے مسکراہٹ دبا کر نفی میں سر ہلا کر رخ پھیر لیا، پرفیوم اٹھا کر اسپرے کرنے لگا۔ میرا ستائش بھری نظروں سے اسے تکنے لگی۔ کیا سے شاندار پرسنالٹی تھی۔ وہ کزنز تھے اور وہ پہلی بار ایسے کھل کر مل رہی تھی۔ خوش ہو گئی۔ لالا، کیا آپ کو پتہ ہے؟ وہ جانے پھر سے کیا بولنے والی تھی کہ داور نے پلٹ کر ہاتھ اٹھا کر روکا۔ کیا آپ کو پتہ ہے مرہا کے مورے نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا؟ اس نے قدرے نرمی اور سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ جی، آپ کو پیغام دینے کے آغا جان نے؟ نہیں، آغا جان کا پیغام ملازمہ بھی لا سکتی تھی۔ داور نے اس کی بات کاٹ کر اسے جتایا۔ مرہا گڑبڑا گئی۔ مورے چاہتی ہیں آپ کے ساتھ میری شادی کی جائے۔ خان داور نے اطمینان سے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ مرہا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ نانا جان اور ماموں سے بات کر چکی ہیں، آغا جان کو بھی منوا چکی ہیں، لیکن میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو بھیجا تاکہ میں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل سکوں۔ وہ شال اٹھا کر کندھوں پر پھیلاتا اسی پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ مرہا بوکھلا کر پیچھے ہوئی۔ اسے یہ بالکل نہیں پتہ تھا کہ آپ نہیں جانتی تھی یہ بات۔ خان داور پوری طرح اس کی طرف مڑ کر اس کے سامنے آیا۔ مرہا کے اس کے یوں سامنے ٹھہر کر دیکھنے پر پسینے چھوٹے۔ نہیں، قسم سے لالا، میں نہیں جانتی تھی۔ وہ ایسے صفائی دینے لگی جیسے جرم کی تفتیش کی جا رہی ہو۔ خان داور کا بارعب لہجہ اسے ہکلانے پر مجبور کر گیا۔ آپ کو بھی بے خبر رکھا گیا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، میری عمر آپ سے بڑی ہے، مجھ میں بہت سی خامیاں اور کمیاں ہیں، میری بیوی بھی اسی لیے مجھے چھوڑ گئی۔ حویلی والوں کی چاہ ہے میری اپنی اولاد ہو، لیکن آپ جیسی ناسمجھ اور چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ ایسی ناانصافی میں بالکل نہیں کر سکتا۔ مرہا کا چہرہ سرخ ہوا۔ چور نظر سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی جذباتی اور تحکم مزاج نہیں تھا، نرم لہجہ اور مہربان سا انداز۔ وہ مرعوب ہوئی۔ کیا خٹک حویلی میں بیٹی کی شادی کرتے وقت اس کی رائے اور مرضی نہیں پوچھی جاتی؟ خان داور کے سوال پر وہ شرمندگی سے سر جھکاتی نفی میں سر ہلا گئی۔ خان داور کو اس جہالت پر افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، فکر مت کریں، میں خود انکار کر دوں گا، مورے سے کوئی بات نہیں کرنا، اب جائیں یہاں سے، اسے اطمینان دلا کر نرمی سے کہا۔ مرہا کے دیکھنے پر مسکرایا گویا تسلی دی ہو۔ وہ گم سم سی وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ خان داور نے گہرا سانس بھرا، گلجان سے بات کرنے کا سوچ کر باہر نکلا اور بنا ارد گرد دیکھے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ہائے فرما بردار خان، ریما نے حویلی کی پچھلی جانب کھلی جگہ پر کھڑی گاڑیوں کی طرف جاتے
ادب خان کو دیکھ کر شرارت سے پکارا تو وہ غصے سے پلٹا۔ ریما نے جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوہ سوری، میرا مطلب ادب خان صاحب۔ ادب خان نے بامشکل ضبط کر کے اسے دیکھا۔ جی بی بی، عزت سے سوال کیا۔ بی بی کون؟ ارے خان صاحب، آپ میرے ملازم تھوڑی ہیں جو بی بی بلا رہے ہیں، میرا نام ریم ہے۔ ابھی وہ بال جھٹک کر بول رہی تھی کہ وہ ٹوک گیا۔ آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ میں مصروف ہوں، اس نے سختی سے سوال کر کے اپنی مصروفیت کا جتایا۔ شکریہ کرنا تھا آپ نے، اس دن میری زندگی بچائی، آپ تب وہاں نہ ہوتے تو وہ گاڑی مجھے کچل کر چلی جاتی۔ ریما نے تمیز سے اپنی بات مکمل کی۔ کوئی بات نہیں، میرا فرض تھا، وہ سنجیدگی سے بول کر پلٹا۔ مگر ریما کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ سچی؟ میری زندگی کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے؟ واہ، کب سے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ادب خان کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ عجیب ڈھیٹ لڑکی تھی۔ انسان کو بچانا فرض ہے، اب ادھر سے جاؤ بی بی، مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وقت ضائع مت کرو مجھ پر۔ وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا۔ ریما کے چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک بہت کچھ ظاہر کر رہی تھی، تبھی سختی سے ٹوکا۔ تو کیا مرد میں دلچسپی ہے؟ اوہ ایک منٹ، کہیں آپ اپنے خانزادہ صاحب سے محبت تو نہیں کرتے؟ یا اللہ، خان صاحب آپ تو… ریما کا سنہری چہرہ شرارت کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ بادامی آنکھوں میں شریر چمک لیے بولی تو ادب خان کا دماغ گھما۔ بکواس بند کرو، عزت سے کہہ رہا ہوں، عزت سے جاؤ یہاں سے، ورنہ جیسے اس دن بچایا تھا ویسے کسی چلتی گاڑی کے آگے دھکا دے کر جان چھڑوا لوں گا۔ ادب خان نے بنا لحاظ گھبرا کر کہا تو ریما کا ایک پل کے لیے تو دل رک سا گیا۔ بھاری تیکھی آواز میں غصے سے بولتے ادب خان کے چہرے پر پتریلے تاثرات تھے۔ ادب خان، خانزادہ کی تیز آواز پر ادب خان کے چہرے کے تاثرات پل میں نارمل ہوئے۔ سر جھکا کر پیچھے ہوا۔ ریما کی شرارت بھی دم توڑ چکی تھی۔ خانزادہ ان کے قریب آیا۔ آپ جائیں اندر، خانزادہ نے ریما کو دیکھ کر نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا عورت سے بات کرنا بھی سکھانا پڑے گا ادب خان؟ خانزادہ نے کڑے تیوروں سے ادب خان کو گھورا۔ وہ گڑبڑا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ خانزادہ صاحب ایسا بالکل نہیں، بس وہ… ادب خان شرمندگی سے بولتا چپ ہو گیا۔ ریما کی بے تکی باتیں تو بتانے کے قابل بھی نہیں تھی کہ بتاتا۔ جیسا بھی ہے، وہ مہمان ہے یہاں، اور لڑکیوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ بالکل نہیں۔ اپنی یہ گرمی دشمنوں اور مردوں کے لیے رکھو۔ گاڑی نکالو، ہمیں جلدی واپس بھی آنا ہے، اس نے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ علاقے میں کسی کی شادی تھی جہاں خانزادہ کو اپنے شوق میں انہوں نے بلوایا تھا۔ وہ انکار نہیں کر پایا، اس لیے تھوڑی دیر جانے کا سوچ کر ادب خان کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر تیاری کرنے چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ اتنے غصیلے تاثرات لیے ریما کو گھور کر بات کر رہا تھا۔ خانزادہ کے جاتے ہی ادب خان کے سانس بحال ہوئے۔ گاڑی کی طرف بڑھنے سے پہلے ذرا رخ پھیر کر حویلی کی طرف دیکھتا چونک گیا۔ ریما دور دروازے کے پاس رک کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اس نے منہ چڑھانے لگی۔ ادب خان نے خفگی سے گھور کر رخ پھیر لیا۔ اسے تو وہ سر پھری بالکل اس قابل نہیں لگی تھی کہ نرمی سے بات کرے، لیکن سختی سے بات کرنے پر بھی اس نے اثر نہیں لیا تھا، الٹا خانزادہ سے اسے عزت افزائی کروا بیٹھا تھا اپنی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی کی حویلی کے پھاٹک کے پاس لے جا کر روک گیا۔ خانزادہ کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کال کاٹ کر گاڑی میں بیٹھا ریما ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ ادب خان کی دلکشی کے ساتھ باکردار شخصیت کے سحر نے اسے جکڑ لیا تھا۔ یار وہ تو غصہ کرتے ہوئے بھی اتنا شاندار لگتا ہے، کیا بتاؤں۔ پریحان اور مرحا کو سب بتاتی وہ اس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ پریحان ہونک بنی اسے دیکھنے لگی، غصے سے اس کی تو جان جاتی تھی۔ یہاں سب سامنے بیٹھی اس کی دوست ادب خان کے غصے پر فدا ہو رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ اور سنو، یہ جو تمہارے حدیر صاحب ہیں نا، ان سے کہہ دو ادب خان پر زیادہ روب نہ جھاڑا کریں، ہماری آپس کی بات تھی، آ کر انہیں ڈانٹ دیا۔ ریما نے ناک چڑھا کر اچانک پریحان کو مخاطب کیا۔ کون سی آپس کی بات؟ تمہارا نکاح نہیں ہوا ادب خان سے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، زیادہ اماں نہ بنو اچھا۔ پریحان اپنے حدیر کے بارے میں اس کے الفاظ سن کر بھڑک اٹھی، ناک پھلا کر کہا تو ریما نے اسے گھورا۔ نکاح بھی ہو جائے گا، بس ذرا یہ اکڑو خان صاحب دھیمے پڑے تو بات تو سنتے نہیں، بلکہ سنو۔ وہ منہ بنا کر بولتی اچانک پرجوش ہوئی۔ حدیر سے کہنا ادب خان کی شادی مجھ سے کروا دے، اس کی وفاداری کا صلہ تو دینا، ساری زندگی کیا ان کے در پر رہے گا، اپنا گھر بھی تو بچانا ہے۔ خود شادی کر لی، باپ بن گئے، ان کی پرواہ نہیں۔ ریما نے دل کھول کر پریحان کے کان بھرے، وہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔
کروں گی بات، میں نے کوشش کی تھی پہلے بھی، مگر کسی دن اسپیشلی بات کروں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ ریما پرسکون سی ہو گئی۔ تم کیوں گونگے کا گڑ کھائے بیٹھی ہو؟ کیا ہوا؟ ریما کی نظر مرحا پر پڑی تو ابرو چڑھا کر اسے کوہنی ماری، خیال میں کھوئی۔ مرحا گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ پوروا نظر نہیں آ رہی۔ وہ جلدی سے بات سنبھال کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ارے ہاں، ہمارا اداس ٹویٹی غائب ہے، ریما نے بھی حیرت سے کہا۔ مرحا سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ ثنا چچی کے پوشن میں ہے، پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے ان کو، سارا دن بھاگ بھاگ کر ان کے سر پر سوار ہو جاتی ہے، وہ سارا دودھ بنا بنا کر اسے پلائے رکھتی ہیں۔ میں تو اس دوستی پر حیران ہوں، پریحان بتاتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ اسے طریقہ آتا ہے دل میں جگہ بنانے کا، بس ایک تم کسی کام کی نہیں ہو۔ میں تو حیران ہوں، حدیر نے کیا دیکھ لیا تم میں؟ ریما نے ناک سے مکھی اڑا کر بولی۔ تم جلتی رہنا، وہ پہلی بار سے ہی فدا ہو گئے تھے مجھ پر۔ پریحان نے بیٹھے بیٹھے کہانی بن لی۔ ارے جلے میرے دشمن، اور تم اب بس کر دو، سارے قصے سن رکھے ہیں تمہاری لازوال داستان عشق کے، اب مزید کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ریما نے اسے زمین پر پٹخا۔ پریحان خود کو کوسنے لگی، ریما سے ہر بات شیئر کرنے کی غلطی جو کر بیٹھی تھی۔ دیکھو ریم، دشمنی پر مت آؤ ورنہ تمہاری ناکام محبت کی داستان مشہور ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی، پریحان نے اسے اس بار دھمکاتے ہوئے کہا۔ ریما نے دانت کھچکھائے۔ موقع پرست ہو بھائی، میسنی اپنے سسرال کے سامنے تو زبان ڈبے میں بند کر کے رکھ دیتی ہو، دوستوں کو جواب دینا ہو تو کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری زبان۔ ریما نے منہ بگاڑ کر اس سے کوسا۔ پریحان ڈھیٹ بنی ہنسنے لگی تھی۔ یار مجھے کچھ بتانا ہے۔ مرحا سے مزید صبر نہیں ہوا تو دونوں کو چپ کرواتی بولی۔ کیا کچھ ہوا ہے کیا؟ دونوں متوجہ ہوئیں۔ مرحا نے انہیں خان داور کی ساری بات بتا دی۔ کیا؟ کون سا ہے داور؟ کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ، مجھے بھی ملواؤ، ریما نے بے صبرے پن سے کہا۔ چپ کر جاؤ، وہ راضی نہیں ہے، تمہیں ملنے کی پڑی ہے، مرحا نے خفگی سے ٹوکا۔ مطلب تم راضی ہو؟ پریحان نے اسے دیکھا۔ نہیں یار، کوئی فیلنگ نہیں ابھی تو، کچھ وقت پہلے تو ملنا جلنا ہوا ہے، کزن ہے، میں تو لالا کہتی ہوں، انفیکٹ مجھے ان کی پرسنالٹی بہت پسند آئی تھی ان کے بارے میں سن کر، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کروں گی، عجیب لگ رہا ہے۔ مرحا نے ایمانداری سے اپنے احساسات شیئر کیے۔ لالا بھی کہتی ہے اور وہ شادی شدہ بھی ہیں۔ ریما نے بھی صاف کوئی سے دوسرا پہلو سامنے کیا۔ اب تو نہیں ہے نا، ڈائیورس ہو چکی ہے ان کی، بہت اچھے ہیں، نرم مزاج اور سلجھے ہوئے، پریحان نے داور کی طرفداری کرتے ہوئے بتایا۔ وہ راضی نہیں ہے، وہ بتا بھی چکے، ریما نے کندھے اچکا کر بات ختم کی، لیکن مرحا بے چین ہوئی۔ ریم، سچ تو یہ ہے کہ ہم واقعی ہماری حویلی میں لڑکیوں کا رشتہ کرتے ہوئے نہ پوچھتے ہیں نہ بتاتے ہیں۔ مجھے یہ ہر آزادی ملی، یونی میں پڑھا، تم لوگوں کے ساتھ انجوائے کیا، لیکن شادی کی بات ہوئی تو مجھے نہ بتایا جائے گا نہ پوچھا جائے گا، مرحا نے اداسی سے بتایا۔ یعنی رسک تھا کہ داور انکار کرے تو کوئی اچھا انسان مل جائے، میں حدیر سے کہوں گی کہ ان کو سمجھائیں۔ پریحان نے ان کی مشکل آسان کرنے کی ٹھان لی۔ بالکل نہیں پریحان، وعدہ کرو ایسا کچھ نہیں کہو گی۔ پاگل ہو کیا؟ انچاہی بیوی بننا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ پھر مجھے تو وہ واضح انکار کر چکے، اس کے بعد بھی ٹھیٹ بن کر شادی کی تو کبھی قدر نہیں ہوگی میری، مرحا نے اسے تیزی سے ٹوکا۔ پریحان چپ سی ہو گئی۔ اس کی بات ٹھیک تھی، اب تو وہ دیکھ بھی چکی تھی، تو پھر منہ پر بارہ بجا کر بھی مت بیٹھو نا، ریما نے ترچھی نظروں سے مرحا کو گھور کر کہا۔ ہاں، میں غم سے بے ہوش ہو گئی، تم رو لو مجھ پر، مرحا نے ناک چڑھا کر طنز کیا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی بحث شروع ہوتی، پوروا اور ریاض کی چیخوں نے طوفان مچا دیا۔ یا اللہ، دونوں کا سائز اتنا نہیں جتنی آواز ہے۔ پریحان گھبرا کر اٹھی اور باہر بھاگی۔ ریاض پھر سے پوروا کے بال مٹھیوں میں دبوچے چیخ رہا تھا۔ عیسیٰ اس کی مٹھیاں کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ خان یوسف سر پکڑے بیٹھے تھے۔ یار چھوڑ دو، کتنے ظالم ہو، میری بیچاری سی بیوی پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ عیسیٰ نے اسے گدگدایا تو کھلکھلاتے ہوئے زور زور سے اچھلنے لگا۔ خان داور نے ریاض کو بہلا کر اس کی مٹھیاں کھولیں اور اسے اٹھا کر ہنسنے لگا۔ ریاض غصے کا اظہار کرتا اسے ٹانگیں مار رہا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پوروا نے رونی صورت بنا کر عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ قربان، لگتا ہے سوا سیر مل گیا تمہیں،
عیسیٰ شرارت سے کہتا اس کا سر سہلانے لگا۔ غصہ نہیں کرتے میری جان، داور نے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کر قابو کیا۔ خان یوسف نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ بس اب یہ عیسیٰ اور داور سے ناراض ہو چکا ہے، تم دونوں نے اس کو روک کر دشمنی مول لے لی ہے۔ خانی بیگم مسکرا کر بتا رہی تھی۔ ریاض خان یوسف کے ساتھ سرخ چہرہ کیے مسلسل بولتا، جیسے اپنی زبان میں شکایت لگا رہا تھا۔ پریحان رونی صورت بنا کر بیٹھی پوروا کے پاس گئی۔ پری ٹھیک ہونا، تمہیں کہتی بھی ہوں مت اٹھایا کرو، نیا شوق چڑھ گیا ہے اسے۔ پریحان اس کے بال سنوار کر نرمی سے بول رہی تھی۔ پوروا منہ پسوڑنے لگی۔ وہ آنے کے لیے بھی خود مچلتا تھا، پوروا انکار نہیں کر سکتی تھی، پیارا جو اتنا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، پوروا نے آنکھیں رگڑ کر نمی صاف کی اور جھوٹ بول دیا۔ پریحان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ریاض اب بھی شکایت لگانے میں مصروف تھا، غصہ بہت زیادہ کرتا تھا۔ رات کے وقت جب خانزادہ ریاض کو اٹھائے کھیل رہا تھا، پریحان منہ پھلا کر ان کے پاس بیٹھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کتنا غصیلا ہو رہا ہے یہ؟ بال کھینچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے اور منع کرو تو الٹا شور مچا دیتا ہے۔ آج بھی پوروا کے بال کھینچے اور چھوڑتا نہیں تھا۔ پریحان کسی بچے کی طرح اپنے ہی بیٹے کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھی۔ کیا واقعی اسے ٹوکا کرو، یہ اتنا چھوٹا ہے کہ سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، بتاؤ کیا کروں؟ خانزادہ نے بے بسی کا اظہار کیا۔ سامنے بیڈ پر لیٹا ریاض باپ کے دیکھنے پر زور زور سے بازو اور ٹانگیں چلاتا ہنسنے لگا۔ اسے مارنے کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن روک ٹوک کی سمجھ نہیں آتی۔ روک ٹوک اسے ظلم لگتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ پریحان نے ناراضگی سے بتاتے ہوئے ریاض کو گھورا تو وہ ماں کو دیکھتا زور سے چیخا۔ پریحان یہ بس بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، ہم روکتے رہیں گے تو سمجھ جائے گا یہ غلط کام ہے۔ خانزادہ نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ ریاض ماں کے اگنور کرنے کو محسوس کرتا اس کی طرف دیکھتا رونے لگا۔ پریحان نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ وہ اس کے کندھے پر گال ٹکا گیا۔ خانزادہ مسکرا کر اٹھتا فریش ہونے چلا گیا۔ اپنے مطلب کے لیے واقعی وہ تیز تھا، جہاں مرضی نہیں ہوتی تھی وہاں چیخنا شروع کر دیتا تھا، مگر تھا تو پھر بھی بچہ ہی۔ اسے تھپکتی پریحان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اسے گود میں لٹا لیا اور کچھ دیر بعد وہ خود سو چکی تھی، مگر ریاض ابھی بھی پوری آنکھیں کھولے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ خانزادہ بیڈ پر آیا تو ہنسی دبا کر بیٹے کو دیکھا۔ وہ باپ کو دیکھ کر جوش سے اچھلنے لگا۔ خانزادہ نے لائٹس آف کر دی، اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور پریحان کو سیدھا کرتے سلاتے ہوئے اس پر بلینکٹ ڈال دیا۔ مچلتے ہوئے ریاض کو اپنے سینے پر سلا کر وہ خود بھی لیٹ گیا۔ اندھیرا ہونے پر ریاض تھوڑی دیر تو آہستہ آواز میں غوں غاں کرتا رہا، مگر جواب نہ ملنے پر کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔